جناب صاحب ایک سوال یہ ہے میرے پاس کہ یہ جو رجم کی سزا ہے جو ہمارے ہاں تاریخ سے معلوم ہے کہ حضور نے دی، یہ قرآن مجید میں سے کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید نے 5 جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں، ان میں 4 تو عام جرائم ہیں، یعنی چوری ہے، قتل ہے، زنا ہے، زنا کی تہمت ہے۔ 5واں جرم قرآن مجید حرابہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجرم سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے، سوسائٹی کے لیے خطرہ بن گیا، گویا لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ وہ چوری نہیں کر رہا، چوری کو اس نے ڈاکہ بنا دیا ہے۔ وہ قتل نہیں کر رہا، قتل کو اس نے دہشت گردی بنا دیا ہے۔ وہ زنا نہیں کر رہا، زنا کو اس نے زنا بالجبر بنا دیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو اس کو قرآن کی تعبیر میں حرابہ اور فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ اس کے لیے سورہ مائدہ میں ایک قانون بیان ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام جرائم کی سزائیں دینے کے لیے عدالت کو 4 سزائیں دینے کا حق ہے۔ ایک یہ کہ مجرم کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ اسے عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے، تیسرے یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اور چوتھے یہ کہ اسے علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت ان میں سے کوئی سزا بھی دے سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی سزا بیان ہوئی ہے عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ تو رجم حضور نے اس آیت کے تحت کیا ہے، اور ان مجرموں کو کیا ہے جو حرابہ کے مجرم تھے، یعنی ایسے مجرم کہ جن کے ہاں قتل دہشت گردی بن گیا، یا چوری ڈاکہ بن گئی، زنا بالجبر بن گیا۔ عام طور پر حضور کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے وہ عادی زنا کے مجرموں کے واقعات ہیں یا زنا بالجبر کے واقعات ہیں۔ ان میں حضور نے اس حرابہ کی آیت کے تحت لوگوں کو اصل میں تقتیل کی سزا دی ہے۔ تقتیل کہتے ہیں عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا۔ اس کی کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، رجم اس کی ایک شکل ہے۔ اس زمانے میں یہ اختیار کی گئی، آج ہم کوئی دوسری صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضرور آج بھی وہی صورت اختیار کی جائے۔ زمانے کے حالات کے لحاظ سے آپ عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا جو طریقہ اب مناسب سمجھیں وہ اختیار کریں۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی حرابہ کی سزا کے بارے میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک خاص طرح کے جرائم ہیں ان میں ایک خاص طرح کی سزا اسلامی قانون میں ہے جو دنیا کے دیگر قوانین میں نہیں ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ معصوم بچوں کو بموں سے اڑا دیتے ہیں، دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں، بعض اوقات عورتیں اور بعض اوقات معصوم بوڑھے ان کی اس طرح کی دراندازی کا شکار ہو جاتے ہیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر لی جاتی ہے۔ اس طرح کے جو بدترین مجرم ہیں ان سے نمٹا جائے گا نا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس کے لیے اسلامی قانون اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے قانون سازی کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت عمدہ قانون نازل کر دیا، اور دیکھیے اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں کم ترین سزا بھی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ سزا بھی ہے۔ گویا یہ بتا دیا ہے کہ جرم کی نوعیت دیکھو، مجرم کو حالات دیکھو، اس کے لحاظ سے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک منفرد بات ہے اسلامی قانون کی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت منفرد بات ہے اور بہت غیر معمولی بات ہے، اور بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنے نیوسنس کے مجرم ہیں ان سب سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک قانونی بنیاد حاصل ہو جاتی ہے۔